السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آزمائش میں ایمان والوں کا رویہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت کا سر سبز و شاداب اور نرم و نازک پودا ہو۔ ہوا آئی تو جھک گیا اور جب ہوا تھم گئی تو سیدھا ہو گیا۔ ایسے ہی مومن ہے کہ آزمائش آئی تو جھک گیا، اور کافر یا فاجر کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو سخت ہوتا ہے اور سیدھا رہتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسے جڑ ہی سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ زیر مطالعہ حدیث مبارک کو رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اپنے ارشاد گرامی میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی دو مختلف رویوں اور ان کے ممکنہ نتائج سے آگاہ فرمایا ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مستقل طور پر ایک ڈگر پر نہیں چلتی۔ نشیب و فراز، صحت و علالت، خوشحالی و تنگ دستی اور انعام و آزمائش اس کا لازمی جزو ہے۔ ان تمام صورتوں میں انسان کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ مسرت و شادمانی کی فراوانی ہو تو بھی آزمائش ہے، پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا ہو تو بھی آزمائش ہے۔ آپے سے باہر نہ ہونا اور امید کا دامن نہ چھوڑنا ایمان کامل کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب ایمان کو کھیتی کے ایک نرم و نازک اور سر سبز و شاداب پودے سے تشبیہ دی ہے جو اپنی نزاکت اور کمزوری کے باوجود ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح کے اس کے دباؤ کو قبول کرتا ہے جیسے ہوا اس کو جھکانا چاہتی ہے وہ جھک جاتا ہے، مگر جو نہیں ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جھکتا ہے مگر اپنی نرمی کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں۔ اس طرح وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آگے چل کر خلق خدا کی نفع رسانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مثال ایک مرد مومن کی بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی آزمائش کو خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی سخت ہوا کی طرح سمجھتا ہے۔ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر لانے کی بجائے اسے اپنی صلاح باطن کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ توبہ و استغفار اور معافی تلافی سے اس کے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب اسے اللہ پاک کی طرف سے عافیت مل جاتی ہے تو وہ اس کی اطاعت اور شکر کے لیے سیدھا کھڑا جاتا ہے۔ ووالا کرنے اور برخود ناجائز توجیہات و تاویلات سے ابتلاء و آزمائش کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تعویض اور مکمل طور پر اپنے آپ کو بے نیاز ذات کبریا کے سپرد کر دینے ہی میں اس کا ازالہ ممکن ہے۔ کھیت کے ایک نرم و نازک پودے اور ہواؤں کے چلنے میں اس کا رویہ انسان کے لیے بڑا سبق آموز ہے، کیونکہ باد مخالف کی تندی اونچی اڑان بھرنے کا ذریعہ بھی تو بنتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے یاد رکھو، جس طرح آگ میں تپانے سے سونے کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم کیا جاتا ہے، اس طرح مرد مومن
مومن کو ابتلا میں ڈال کر جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ یہ بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف احیاء العلوم میں بیان کی ہے۔ سو مومن اپنے لچکدار رویے اور مومنانہ فراست سے آزمائشوں سے نبرد آزما ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کافر و فاجر کی بھی تمثیل بیان فرمائی ہے کہ بوقت آزمائش اس کا رویہ صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے تنے میں کوئی لچک نہیں بلکہ سیدھا ہوتا ہے۔ ہوا چلے تو اس میں فروتنی یا چمکنے کی عادت ہی نہیں۔ یہ تکبر اور ہٹ درمی کی علامت ہے اور اس کا انجام ہمیشہ سر کے بل گرنا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے جس سے اس کا وجود ہی ناپید ہو جاتا ہے۔ آزمائش کے دوران ایسا منفی طرز عمل نہایت مہلک اور قابل مذمت ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے اور ٹل بھی جاتی ہے، ورنہ یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور انسان اس کے سامنے باندھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ لہذا دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی ہر صورت سے عافیت عطا فرمائے، اور اگر کسی آزمائش سے دو چار ہو جائے تو اللہ کے سامنے یوں التجا کرے، یعنی اے اللہ، اگر آپ خوشحالی یا تنگ دستی کی صورت میں مجھے آزمانا چاہیں تو مجھے حق اور شریعت اسلام سے وابستہ رکھیں، آمین۔ سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ دنیائے رنگ دبو میں آزمائش سے دو چار دونوں ہوتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی۔ مومن راضی برضا ہوتا ہے جبکہ فاجر اور کافر واویلا کرتا ہے اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ دین اسلام کی تعلیم و تلقین یہ ہے کہ صاحب ایمان کو کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آزمائش آ جائے تو ہر حال میں اللہ ہی کی ذات بابرکت پر بھروسہ کرنا ہے، نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ تواضع، انکسار، فروتنی اور عاجزی کو مؤثر ترین ہتھیار سمجھنا ہے، کیونکہ تکبر، خود پسندی اور حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی انسانی صلاحیتوں کو توانا کرنے کے بجائے کمزور کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو حالت اضطرار اور پریشانیوں کی کیفیت میں یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، آنکھ کی جھپک جتنی دیر بھی مجھے میری اپنی ذات کے سپرد نہ کرنا، میرے تمام احوال کو درست فرما دے، تیرے سوا اور کوئی آلہ نہیں ہے۔ بڑی جامع دعا ہے، اگر اخلاص سے مانگی جائے تو قلبی، روحانی اور باطنی طور پر انسان کو بے بہا توانائی بخشتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آزمائش کی صورت میں ہماری دستگیری فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔